ملک کو درست سمت میں گامزن کر دیا، معاشی اصلاحات، کاروبار میں آسانی سمیت متعدد اقدامات کیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا آگے بڑھنے کے لیے کرپشن کا خاتمہ ضروری، پاکستان کا معاشی مستقبل چین سے وابستہ ہے، حکومت اور فوج میں مکمل ہم آہنگی ہے، کورونا سے نمٹنے کے لیے حکومت نے بروقت فیصلے کیے، 20 سال برطانیہ میں رہا، جانتا ہوں آزادی اظہار کا کیا مطلب ہے، ان کے دور میں آزادی اظہار پر قدغن کی کوئی ایک مثال موجود نہیں۔ 7 گنا بڑا ملک پڑوسیوں کے معاملات میں مداخلت کرے تو مسائل ہوتے ہیں۔ اسرائیل جب تک فلسطین کو الگ ریاست نہ دے حل نہیں ہو سکتا۔ علاج کے نام پر لندن میں قیام پذیر نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ، اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، نواز شریف کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے پاکستانی ہائی کمیشن کو بھی نوٹس، کیس کی سماعت کے دوران عدالت کے استفسار پر جیل حکام نے آگاہ کیا کہ نواز شریف کے گھر کے باہر سمن نوٹس لگا دیے۔ وزیر اعظم کا کام تھا کہ ایسے موقع کے اوپر خود وہ کراچی میں بیٹھتے اور سندھ حکومت کے ساتھ، چیف منسٹر کے ساتھ مل کر وہ یہ سارے کام کرتے کراچی کے اندر اور اندرون سندھ میں، تو پوری قوم اس کی تحسین کرتی۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا اور یعنی سیاست کے نظر کر دیا گیا سارا معاملہ اور عوام کو وہ پانی میں تنہا چھوڑا گیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں وفاق کو چاہیے تھا اسٹیک ہولڈر سے مل کر فی الفور اقدامات کیے جاتے، عمران خان کو ان کی سرگرمیوں سے تکلیف ہے، اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ آصف علی زرداری سے ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی بات ہوئی۔ کراچی کو 3 سال میں مکمل تبدیل کر دیا جائے گا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تاجروں سے ملاقات میں گفتگو، کہا سڑکوں، پانی، بجلی، گیس کے مسائل جلد حل کیے جائیں گے، وفاق اور صوبائی حکومت کے نمائندوں کی کمیٹی بنائی گئی ہے، کاروباری طبقے کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ تاجروں نے کہا بارشوں سے معاشی، تجارتی، صنعتی اور سماجی سرگرمیاں رک گئیں۔ کراچی اتنا کماتا ہے بھائی، اس کو امدادی پیکج کی ضرورت نہیں ہے، کراچی کو کراچی کے حق دلوانے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی یہ جو سارا کرائسس ہے، اگر اس پہ بھی کوئی آ کر صرف امدادی پیکج کا اعلان کر کے چلا جائے گا تو اس سے کراچی کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا۔ کراچی کو مالی پیکج نہیں، اس کا حق دیا جائے، سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کراچی آ رہے ہیں، آرمی چیف بھی 2 روزہ دورے پر آئے، امید ہے بحران کا مستقل بنیاد پر کوئی حل نکلے گا، نالوں پر تجاوزات 50 سال سے ہیں، متبادل زمین اور امداد دیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کو وفاق اور صوبوں کے حل کا اختیار ہے، چیف جسٹس گلزار احمد کا این ڈی یو یونیورسٹی کے وفد سے خطاب، کہا پاکستان میں عدالت نظام کے ارتقاء کی اپنی تاریخ ہے، عدلیہ ریاست کا اہم ستون، آرٹیکل 175 عدالت نظام کا احاطہ ہے۔ پنجاب حکومت نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا، لیا میں 100 میگا واٹ کے سولر پروجیکٹ کا معاہدہ، ملکی تاریخ کا سب سے کم ترین 3.7 سینٹ ٹیرف، 10 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہوگی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ ماضی کے برعکس حکومت سستی بجلی کے دیر پا ذرائع کے حصول کی طرف گامزن ہے۔ وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب کہتے ہیں 2025 تک 8000 میگا واٹ بجلی متبادل توانائی ذرائع سے حاصل کرنے کا ہدف ہے۔ فلسطین سے متعلق اصولی اور مسلمہ موقف تبدیل نہیں ہوا، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے اسرائیلی پرواز کو سعودی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینا موقف میں تبدیلی نہیں، خطے میں امن کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آج بھی عرب امن فارمولے پر قائم ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کو دل برداشتہ ہونے پر ترجمان سندھ حکومت اور ٹیسٹ ٹیم کے کپتان کا دلاسا،
مرتضی وہاب نے چیمپئنز ٹرافی جیتنے کے بعد استقبال کی تصویر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جب پریشان ہوں تو اس تصویر کو دیکھا کریں۔ کپتان اظہر علی نے کہا کہ آپ نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا۔ جو بھی خدمت ہو سکتی ہے بطور کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو معمور کریں، اور جو بھی خدمت ہو سکتی ہے بطور ایک پارٹی کے وہاں پر تمام خدمات سر انجام لائی جائیں۔ میں جس طرح آپ جانتے ہیں کل کراچی میں ہم وہاں پر گئے کراچی کے عوام کے ساتھ اور سندھ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اور ان طوفانی بارشوں میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ان کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے، اور ان کو میاں نواز شریف کا اور پوری پارٹی کی طرف سے اور پنجاب کے عوام کی طرف سے ہم نے ان کو ایک یکجہتی کا پیغام دیا۔ اور میں نے کل سارا دن وہاں پر دورے کیے، میں ملیر گیا، میں بلدیہ ٹاؤن گیا، میں عیدی سینٹر گیا، وہاں پر فیصل عیدی صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ پھر وہاں پر ایک جگہ ہے وہاں پر میں وہاں پر گیا جہاں پر کچھ بچے فوت ہو گئے تھے، اور سائما اسکوائر وہاں پر ان کے ہاں ان کے جو بزرگ ہیں گھر والے ان سے تعزیت کی، فاتحہ کی وہاں پر۔ اور پھر رات کو میں نے اپنا نارتھ ناظم آباد وہاں پر میں گیا، اور پھر رات کو پھر میں نے جو کراچی کے جو کاروباری حضرات ان سے ملاقات کی۔ تو بارشوں نے یقیناً وہاں پر ایک تباہی مچائی، اور ہر طرف سڑکیں ٹوٹ کا شکار ہیں، لوگوں کے گھر پانی میں بہہ گئے، لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بعض علاقوں میں ابھی بھی پانی کھڑا ہے۔ وہاں پر یقیناً سندھ کی حکومت نے وہاں پر جو بھی وہ کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے رہے، لیکن جو بدقسمتی کی بات ہے کہ وفاق کی طرف سے لفاظی سے کام لیا گیا، سیاست کی گئی، لیکن جو اصلی جو ان کی ذمہ داری تھی کہ سندھ حکومت کے ساتھ اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ فی الفور جو حفاظتی اقدامات کرتے، اور جو بھی ان کو بوٹس چاہیے تھیں، ان کو ہیلی کاپٹر چاہیے تھے، جو بھی ان کی ضروریات تھی، وہ وزیر اعظم کا کام تھا کہ ایسے موقع کے اوپر خود وہ کراچی میں بیٹھتے اور سندھ حکومت کے ساتھ چیف منسٹر کے ساتھ مل کر وہ یہ سارے کام کرتے کراچی کے اندر اور اندرون سندھ میں، تو پوری قوم اس کی تحسین کرتی، اور کوئی گنجائش نہ ہوتی کہ کوئی بھی تنقید کر سکتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور یعنی سیاست کے نظر کر دیا گیا